السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کل سورہ انفال کی آیت کو کل کے سوال کے جواب میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کا نمبر ہے 63۔ 63 نمبر آیت کو سوال کے جواب میں پیش کیا گیا۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 61، 62 اور 63، فرمایا اے نبی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی، اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی قوم جس کی آپ سے دشمنی ہے، وہ آپ سے جنگ کرتی ہے اور ان کی طرف سے عہد کیا جاتا ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، تو آپ ان سے نہ لڑو۔ اگر وہ کوئی ایسی قوم ہے کہ جو آپ سے عہد تو کر رہی ہے لیکن دھوکہ دینا چاہتی ہے، تو پھر آپ ان کے عہد کو ان کی طرف پھینک دو، اور وہ جیسا آپ کے ساتھ برتاؤ کریں آپ ان کے ساتھ برابر رکھو۔ اگر وہ آپ سے جنگ کریں تو آپ ان سے جنگ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری تعلیم، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا اور اے نبی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یعنی کہ آپ سے اگر صلح وہ چاہتے ہیں، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے سال جو ہے صلح کی گئی اور 9 سال تک انہوں نے جنگ نہ کرنے کی کا عہد کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو انہوں نے شرطیں رکھی آپ نے مانی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے صلح کر رہے ہیں آپ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور اگر وہ صلح اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے صلح کر لیں گے اور جو ہے ہمارے دشمن کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں رہے گا اور ہم جو ہے اس طرح اور مضبوط ہو جائیں گے اور تیار ہو جائیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے دوستوں کے خلاف اللہ کے دشمن اگر صلح کرنے کے بعد تیاری کرتے ہیں تو پھر جو ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ کافی ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین جب مومنوں کے لیے کافی ہے تو مومنوں کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم صلح کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ صلح میں فائدہ ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام لڑنے کا درس دیتا ہے اور جھگڑے کا درس دیتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں کیا فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم سے صلح کرے تو صلح کر لو ان سے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو ہے لڑنا چاہتے ہیں، نہ، لڑنا نہیں ہے۔ جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتا تو آپ ان سے مت لڑو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے بہت پیاری تعلیم دی
کہ آپ ان کے ساتھ صلح کر لو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ، اور اسی طرح انصار کے جو قبیلے تھے، یعنی جو مدینہ میں اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، اور جو ہے جو بھی جن کے حلیف تھے یا جو جن کا دوست تھا یا جو جن کا دشمن تھا، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا ان میں، تو الحمدللہ ان کے دلوں کے اندر نور ایمان پیدا ہوا، ایمان کی جوت جگی، توحید کو مانا، اللہ کو پہچانا، رسول اللہ کو پہچانا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھا، آپ کی فضیلت کو سمجھا، آپ سے اس قدر محبت کی کہ آپ کی ایک ایک بات پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت وہاں دی تو وہ لوگ سمجھ گئے، اور ان کی جو آپس میں دشمنیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنیوں کو دوستی سے بدل دیا، ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اے میرے پیارے نبی، اگر آپ پورے روئے زمین کا مال خرچ کر دیتے ان کی محبت کروانے کے لیے، تو آپ نہیں کر سکتے تھے ان کے دلوں میں محبت پیدا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ان سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور ان کے اندر محبت پیدا کر کے مومنوں کے ذریعے آپ کی نصرت، آپ کی مدد، آپ کو تقویت پہنچائی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کی، اور جمعیت کے ساتھ، یعنی انصار، مہاجرین اور جتنے مسلمان، ان سب کی جمعیت کے ساتھ آپ کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے احسان یاد دلوایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 103 کو جب پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ نے یہی تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کیا فرمایا کہ اور تم اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے تھے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ جہنم کے قریب پہنچ گئے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پڑے تھے، قریب تھا کہ گر جاؤ، اللہ نے توحید بھیج دی، دین اسلام کو بھیج دیا، ایمان کو بھیج دیا، لوگوں کے دلوں میں توحید کا نور جاگا، ایمان کا نور جاگا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، اس سے جو ہے جہنم سے بچ گئے۔ انہوں نے آپ کی قدر کی، آپ کی اطاعت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے الحمدللہ جنت میں جائیں گے۔ اور تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت پیدا کر دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، بھائی چارہ کے ساتھ رہیں۔ اور سنو ایک بات اور کان کھول کے سنیں کہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی، کوئی ہو، سب کے ساتھ ان کے حقوق ادا کریں۔ آپ جو بھی ان کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، ان کے ساتھ بھائی چارہ دکھائیں، ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم رکھیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں جن سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام نہ کریں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ گستاخی ہو۔ لہٰذا تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلا، اللہ نے بھائی بھائی بنایا، اللہ نے محبت ڈالی، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے جو ہے توحید کو ہمارے لیے دیا، دین اسلام کو ہمارے لیے دیا، ہمیں سچا پکا مومن موحد توحید پرست بنایا۔ یہ اللہ کی
رحمت ہے ہمارے اوپر. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.